یہ ادھر صاحب یہ جو سچویشن ہے کیا واقعتاً پارلیمنٹ کے اختیارات کو سامنے لا کے رکھ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے, اور اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن. تو اس سچویشن میں کیا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملبہ کس کے اوپر گرے گا؟ کیا وزیر اعظم پاکستان کے اوپر گرے گا, پارلیمان کے اوپر گرے گا, کس کے اوپر گرے گا؟ دیکھیں یہاں پہ جو سپریم کورٹ کے سامنے مقدمہ ہے یا سپریم کورٹ کے سامنے جو کہا گیا کہ الیکشنز نہیں ہو رہے, اس حوالے سے سپریم کورٹ نے کوئی تشریح نہیں کرنی تھی. یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے جو آج سے 50 سال پہلے 1971 کے سانے کے بعد جو پاکستان کا آئین بنایا گیا تھا اس میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ جب اسمبلیاں ٹوٹیں گی 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے, کیونکہ خدا نخواستہ جس سانے سے ہم گزر کے آئے ہیں دوبارہ اس قسم کے حالات نہ ہوں. عوام میجر سٹیک ہولڈرز ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے اندر, اس مملکت کے اندر, اس ریاست کے اندر, اور ان کی سے اور ان کی منشا کے مطابق معاملات چلیں گے. تو یہ پرنسپل تو 50 سال پہلے سیٹل ہو گیا ہے, اس میں اب نئی تشریح کی کیا ضرورت ہے؟ باقی جو ہے پارلیمان بالادست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پارلیمان کی امپورٹنس ہے, لیکن پارلیمان بھی اسی آئین اور قانون کے ماتحت ہے. جب تک وہ آئین اور قانون میں کوئی دو تہائی ترمیم سے 2/3 اکثریت سے ترمیم نہیں کر دیتی تو یہ پرنسپل ابھی تک سیٹل ہے. اب جس قسم کی قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں کہ جی ہم بینچ کو نہیں مانتے, ہم فیصلے کو نہیں مانتے, اور سب سے بڑی اس میں جو سہولت کاری کر رہی ہے نا, نون لیگ کے اوپر الزام تو لگتے ہیں لیکن اس کے میجر آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا چلیں اس سائڈ پہ ہم نہیں جاتے, ہم اس وقت تھوڑا سا اس بحث کو تھوڑا سا سمٹا ہوا رکھتے ہیں, پھیلاتے نہیں ہیں. بیسک سا ایک سوال, ایک تو یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد ابھی 18 تاریخ تک رپورٹ جمع کرانے کو کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کیا پیسے جاری کر دے گا یا وہاں پر بھی کسی کو ہٹایا جا سکتا ہے, رکھا جا سکتا ہے, اور کیا اسٹیٹ بینک ظاہر ہے کوئی IMF کا معاملہ تو بیچ میں نہیں آ جائے گا اس میں کہ بورڈ آف گورنر سے, بورڈ آف ڈائریکٹر سے اس طرح سے منظوری کا کوئی چکر یا اس طرح کے معاملات؟ دیکھیں اب ٹو بی آنیسٹ اگر معزز عدالت نے کوئی مقدمہ سننے کے بعد وہاں پہ اتنے زیادہ سرکاری آفیشلز کو, وہاں پہ ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس بھی تھے, وہاں سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی تھے, معزز اٹارنی جنرل صاحب بھی تھے, تو تمام ان قانونی نکات کے اوپر بحث کے بعد ہی فیصلہ دیا نا. کیا آج ہم بیٹھ کے یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جو 8 ممبر بینچ ہے یا جو 3 ممبر بینچ ہے یا پھر جو معزز چیف جسٹس صاحب ہیں وہ آئین اور قانون کو نہیں سمجھتے, ان کو نہیں پتا انہوں نے کیا فیصلہ دیا ہے؟ تو میرے خیال میں یہ ایک طرح سے بحث جو ہے وہ اصل بحث یہ ہے کہ یہ حکومت الیکشن کیوں نہیں کروا رہی, ہر طرف ڈیویٹ کر رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. مین ایشو ہے کہ الیکشن سے یہ فرار چاہتے ہیں, اور بڑا افسوسناک ہے یہ کہ ایک جمہوری حکومت ہے اور آپ الیکشن سے اتنے خوف زدہ. ٹھیک ہے. اچھا اظہر صدیق صاحب, آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان 18 تاریخ تک فنڈز جاری کر دے گا یا کچھ مزید آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس میں ٹیکٹکس یوز کی جا سکتی ہیں؟ اچھا دیکھیے, اسٹیٹ بینک ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے, اور یہ اسٹیٹ کا ادارہ ہے, یہ گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے. کلیئر کرتا چلو, میں نے ریاست کا ادارہ ڈالا تھا. ہاں, اور یہ اسٹیٹ بینک جو ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانے گا نہیں مانے گا تو کل آپ کو پتا ہے بیوروکریسی کا کام کسی حکومت نہیں, حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں, بیوروکریسی تو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور نظام سارا اسی نے چلانا ہے, رولز آف بزنس کے تحت چلانا ہے. اسٹیٹ بینک آئی ایم ویری مچ شیور اباؤٹ اٹ کہ اسٹیٹ بینک پیسے اس دن ٹرانسفر کر دے گا اور پیسہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس, لیکن الیکشن کمیشن پھر بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹک کرے گا جو ابھی تک کرتا آیا ہے. اور میری عمران خان سے ملاقات ہوئی تو میں نے تو ٹوٹل فوکس کر لیا ہے الیکشن کمیشن میں جو ہونے والی دھاندلی ہے, جو الیکشن کمیشن جو اپنے اختیارات سے تجاوز یا اختیار استعمال نہیں کر رہا. یعنی مثال کے طور پر 5 چیزیں آپ کے سامنے اگر رکھ لیں. سب سے پہلا کام ہے کہ انہوں نے جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ پنجاب کا لگایا تو انہوں نے اپنی مرضی کا بندہ اور اس دوسری ٹیم کا بندہ لگا دیا, اور آج تک تاریخ میں ایسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آیا. پھر دوسرا ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی. تیسرا انہوں نے اپنا اینٹی کرپشن کے ذریعے جو ریڈیں شروع کر دی 144 لگانا شروع کر دیے, پھر پرچے شروع کر دیے. انہوں نے تو سانس لینا دشوار کر دیا. اور جس طرح آج وہ اپنا جو وزیر اعظم صاحب ہے وہ تعریف کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کی کہ جناب آپ نے سستی آٹا اسکیم یاد ہے کس نے شروع کر دی, لوگوں کو مار دیا پکڑ کے. ان لوگوں نے جو کام کیا, الیکشن کمیشن آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا ہے. پھر الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی تھی, الیکشن کمیشن نے ڈیٹ نہیں دی اور جان بوجھ کے ڈیٹ اٹکائی رکھا. لاہور ہائی کورٹ کا سنگل جج کا فیصلہ 10 فروری کو آ چکا تھا, اگر وہ مان لیا ہوتا تو اتنا جھگڑا نہیں پڑنا تھا. چونکہ الیکشن کمیشن بعد میں لیکن کورٹ سے کلیریفائی بھی تو ہوا نا کہ ایک تو صدر صاحب کی مشاورت سے پنجاب میں اور گورنر کی مشاورت سے کے پی میں وہ سارا کچھ ہو, تو یہ کلیئرٹی تو آئی نا. صاحب دیکھیں
نہیں ایک بات بتاتا چلوں میں آپ کو، الیکشن کمیشن نے ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہونے کے ناطے جس طرح پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے میں، ان کی رپورٹیں اٹھا کر دیکھ لیں، میرے پاس تو ایک ایویڈنس موجود ہے کہ کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن نے یہ سارے کام کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے. اور اب آپ بھی اگر آج بھی الیکشن کمیشن نے اپنے طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوا تو عوام کا اعتماد، اور الیکشن کمیشن کام کیا ہے انڈیا کے اندر جا کے دیکھیں، 28 ریاستوں کے اندر وہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود شفاف الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن کراتا ہے، وہاں اسٹیٹوں کے الیکشن علیحدہ ہوتے ہیں اور وفاق کے الیکشن، لیکن یہ جھگڑا نہیں ہوتا. یہاں تو ایک عجیب سی منطق بنا لی الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن کو اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہوگا. چلے ٹھیک ہے جہانگیر صاحب، آپ ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ یہ از اٹ دیٹ سمپل، کیا اسٹیٹ بینک فنڈ جاری کر سکتا ہے؟ اور خاص طور پر چونکہ بجٹ میں مختص نہیں تھا، سپلیمنٹری گرانٹ ہوگی تو آئی ایم ایف کا کوئی معاملہ آ سکتا ہے، کوئی اس کی رکاوٹ آ سکتی ہے ان کی جانب سے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اسٹیٹ بینک جو ہے وہ فائنانس ڈویژن جو ہے جب تک اپروول نہیں کر اسٹیٹ بینک ڈائریکٹلی ایشو نہیں کر سکتا. صبح اسٹیٹ بینک کی مرضی ہے جا کے 100 ارب کے نوٹ چھاپ سکتا ہے اسٹیٹ بینک. اس طرح تو پاکستان کے اندر اتنی انفلیشن ہو جائے کہ ابھی 27 ہے پھر 45 نہیں، تو وہ جو مالیاتی خود مختاری کی بات کر رہے ہیں ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب، تو اس کی کوئی لمیٹیشنز ہیں؟ کام کر سکتا ہے، لیکن جو دیکھیں منی میٹرز ہوتے ہیں، نوٹ چھاپنا ہے یا پرنٹنگ کرنی ہے یا ہر چیز، اب یہ کس لا کے تحت نکالے گا؟ بیچ میں جو سپریم کورٹ نے آرڈر لکھ دیا ہے 1326 ارب روپے پڑے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ 1326 ارب میں سے پیسے دے سکتا ہے نہیں؟ آپ یہ بتائیں کوئی نوٹ چھاپنے کی بات نہیں ہو رہی صاحب. 1326 ارب پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں پڑے ہوئے؟ فائنانس ڈویژن جب تک اپروول نہیں دے گا نہیں. تو مجھے جہانگیر صاحب یہ بتائیں نا، ظاہر ہے کہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر نہیں دے سکتا تو پھر سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے رضامندی کس بات کی ظاہر کی؟ نہیں، وہ کہتے ہیں سبجیکٹ ٹو اپروول آف فائنانس ڈویژن ہے. انہوں نے کہا ہے جی جس طرح الیکشن کمیشن کہتا ہے نا جی کہ میں آج میں پیسے دے میں صبح الیکشن کرا دوں گا، اسٹیٹ بینک نے کہا جی ہم تو پیسے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، فائنانس ڈویژن منظوری دے گا ہم نکال دیں گے، بس اس میں کیا ہے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں جہانگیر صاحب، اب اگر سپریم کورٹ کا حکم ہے، فائنانس ڈویژن منظوری نہیں دیتا، 18 تاریخ کو یہ رپورٹ سبمٹ کرائی جاتی ہے، تو پھر یہ توہین عدالت کس کے اوپر لگے گی؟ پھر پارلیمنٹ پوری پہ لگائے نا جی توہین عدالت ساری. پارلیمنٹ کوئی پارلیمنٹ کا تعلق نہیں ہے، کوئی پارلیمنٹ. اظہر صاحب گل اتنے ہی آ گئی ہے، ہم سپلیمنٹری گرانٹ سر سیکٹری فائنانس اور بیوروکریسی ایڈی کمزور ہے گی، یہ بیوروکریسی کبھی بھی ٹکرنے کے لیے آئے گی. یاد رکھیے گا یہ سیاستدانوں نے تباہی کی ہے اس ملک کی. بیوروکریسی بالکل سرکار کے ساتھ کھڑی ہوگی. میں آپ کو بتا دوں وہ پیسے بھی جائیں گے اور سیکٹری فائنانس وغیرہ اپروول بھی دیں گے. سرکار کی ڈیفینیشن آرٹیکل جو ہے 7 جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ کہتا ہے پڑھ آپ گورنمنٹ اور سرکار میں یہی تو فرق ہے، گورنمنٹ اور سرکار میں یہی تو فرق ہے. آپ کس علیحدہ کر رہے ہیں؟ اچھا یہ دیکھیں میں سرکار میں دیکھیں میں اسٹیٹ اور گورنمنٹ میں فرق ڈال رہا ہوں. یہی تو تباہی کی ہے، ہم جاگیردار سمجھ سکے ہیں. آپ تو امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ کا کام ہے. یعنی جو اگر پریمبر پڑھ کے دیکھیں فیڈرل